بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے شیخ صفات عالم تیمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سوالات کی باری ہے۔ سوالات بہت سارے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ مختصر طریقے سے ان کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، میرے پاس ایک ساتھی کی کچھ رقم تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ پیسہ میں کس کو دوں؟ ان کے گھر کا پتہ بھی میرے پاس نہیں ہے، دن رات میں پریشان رہتا ہوں، کیا کروں؟ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر یہ پیسے آپ نے ان سے بطور قرض لیے تھے تو قرض کی بڑی نزاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ ایک انسان کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ آپ نے کوتاہی کی، اس لیے سب سے پہلے سچی توبہ کریں، آپ سے کوتاہی ہوئی، اور اگر ان کو ہی آپ سے پیسے لینے تھے اور آپ نے اس میں کوتاہی نہیں کی اور ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو بہرکیف ہر حالت میں چونکہ حق اس کا ہے جو وفات پا چکا ہے اور اس کے گھر کا پتہ بھی آپ کو نہیں ہے، آپ کوشش کرنے کے باوجود اس کا پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں تو ان کی طرف سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے کسی بھی غریب کے حوالے کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو وہ حق ان کو پہنچ جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ خواب میں بندر دیکھتے ہیں، کیا کروں؟ ایک اور بھائی کا سوال ہے خواب ہی کے تعلق سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ خواب کی تعبیر میں نہیں جانتا، البتہ خواب کے حوالے سے اصولی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر خواب برا ہے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اور پھر بائیں طرف تھوک دیں، کروٹ بدل لیں اور کسی کو بھی وہ خواب نہ بتائیں، اللہ نے چاہا تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، دل بہت پریشان رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کتاب میں ایک وظیفہ آپ کو ملے گا، غم اور پریشانی کی دعا۔ حصن المسلم جو دعا کی اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں بھی غم اور پریشانی کی دعا ملے گی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی یہ دعا کسی غم اور پریشانی میں کرے تو اللہ رب العالمین اس کے غم کو دور کرے گا اور اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک
او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، کہ جو کوئی بھی یہ دعا سنتا ہے اسے چاہیے کہ اسے یاد کر لے، ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، جو کوئی بھی یہ دعا سنتا ہے اسے چاہیے کہ یاد کر لے۔ لہذا ہمیں بھی یہ دعا یاد ہونی چاہیے، غم پریشانی اور ٹینشن میں اس دعا کا ورد کریں، اللہ رب العالمین ہمارے غم کو دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اسلامی بینک سے قرض لینا حلال ہے یا نہیں، جبکہ بینک والے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ اگر آپ قرض لے رہے ہیں رقم اور ہو بہو اتنی ہی رقم اس ادارے کو واپس کرتے ہیں یا بینک کو واپس کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے کسی بھی ادارے سے آپ رقم لیں وہ سود ہوگا۔ ہاں، اسلامی بینک میں ایک سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، بینک آپ کو گھر بنا کر دیتا ہے یا آپ کے لیے گاڑی خرید دیتا ہے اور اس کی رقم طے کی جاتی ہے، پھر قسطوں میں اس کی ادائیگی طے ہوتی ہے کہ آپ کو 2 سال میں یا 4 سال میں ادا کرنا ہے۔ اس کی رقم بنتی تھی اگر آپ اس وقت ادا کرتے 2000، لیکن قسطوں میں ادائیگی کی وجہ سے اس کی ادائیگی مثال کے طور پر 2500 کرنی ہے، تو ایسی شکل میں علماء نے قسطوں کی بے کو اگر اسلامی بینک اسے فالو کر رہا ہے تو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگر رقم کے لیے آپ بینک میں جا رہے ہیں اور بینک آپ کو رقم دے رہا ہے اور پھر آپ کو پروفٹ اس کا پے کرنا پڑتا ہے تو یہ سراسر سود ہے، یہ سراسر سود ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ استنجا کے بعد ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے کیا طہارت حاصل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، طہارت پانی سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ٹیشو پیپر کا استعمال کریں۔ پانی اگر نہیں ہے یا پانی اگر تھا بھی اور ٹیشو پیپر سے ہی طہارت حاصل کیا صرف، تو الحمدللہ طہارت آپ کو حاصل ہو گئی اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں شیخ صاحب، فرض نماز کے علاوہ اور سنتوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی نمازیں ثابت ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سب نمازیں لکھی، ان سب نمازوں پر مشتمل کوئی کتاب ہو تو رہنمائی کریں۔ دیکھیں، ایک تو فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ہیں جن کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نفلی نمازیں ہیں۔ دیکھیں، فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہوتی ہیں، جیسے کسوف کی نماز ہے، جیسے استسقاء کی نماز ہے، بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، سورج چاند گرہن ہو تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر دن اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اور اپنے مصلی پہ بیٹھ کر کے ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ اس حوالے سے نفلی نمازیں سے متعلق کتابیں بہت ساری ملتی ہیں، اگر آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ساری نفلی نمازوں کے تعلق سے تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شیطان سے حفاظت کے لیے شب زفاف میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری ہر جگہ پر ہر قدم پر رہنمائی کر دی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی جب اپنی بیوی کے پاس وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر بھی ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ ہم دعا پڑھ لیں، اس کے بعد وظیفہ زوجیت ادا کریں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے ہمیں بچائے گا اور ہماری اولاد کو بھی بچائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سونار کے پاس ہم ماہانہ روپیے جمع کرتے ہیں اور وہ بڑھا کر کے سونا دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ یعنی غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سونار کے پاس ہر مہینہ مقررہ رقم جو اس نے طے کیا ہے، یا سونے کی دکان میں ہم رقم جمع کرتے ہیں اور چند مہینوں کے بعد جو پیسے بن جاتے ہیں ان کا وہ سونا دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں ان میں ان کا معاملہ دست بدست ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور روپیوں کا اعتبار بھی سونا اور چاندی ہی کے جیسے ہوگا۔ اس لیے اگر آپ سونے کی دکان میں یا سونار کے پاس میں ہر مہینہ کچھ رقم جمع کرتے ہیں اور سونار آپ کو ہر مہینہ کے اعتبار سے سونا آپ کو دے دیتا ہے یا رقم جمع ہونے کے بعد آپ کو سونا دیتا ہے، تو یہ دراصل سود ہے، یہ دراصل سود ہے، اور اس میں کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سود ہے۔ ہاں، اگر اس نے آپ کے پیسے الگ رکھا، اس پیسے کو استعمال بھی نہیں کیا، اس پیسے کو الگ رکھا، امانت کے طور پر استعمال بھی نہیں کیا، اور آپ کو سونا دیتا ہے اس وقت جب کہ آپ کے پیسے سونا لینے کے قابل ہو چکے ہیں، اس وقت کے ریٹ کے حساب سے، تب جائز ہے۔ لیکن آپ ہر مہینہ روپیے اس لیے جمع کرتے ہیں کہ سونار آپ کے پیسے کو استعمال کرتا ہے، اور پھر آپ کے لیے ہر مہینے یا روپیے جمع ہونے کے بعد آپ کو کچھ کم لاگت کا سونا دیتا ہے، تو یاد رکھیں یہ سود ہے، یہ سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو مہلت کیوں دی؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ دھتکارا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن تک مہلت دے، تو اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دیا، اور اس نے اللہ رب العالمین سے یہ عہد بھی لیا، یہ کہا بھی کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے اللہ ہم تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور تم اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ دیکھو میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے دام میں نہیں پھنسیں گے۔ تو اصل میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو بسایا ہے، تو اس کے اندر اس کا ایک دشمن بھی رکھا ہے، اور وہ دشمن شیطان ہے اور اس کے چیلے ہیں۔ اگر امتحان نہ ہو تو آزمائش کا کوئی مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو امتحان حال بنایا ہے، اور اس میں شیطان کے شر کو بھی رکھا ہے، تاکہ ایک انسان شیطان کے شر سے بچتے ہوئے رحمان کا بندہ بنا رہے، اور اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اس کو جنت ملنے والی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے شر رکھا ہی نہ ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت رکھی ہے، تو
وہ تو نیکی کا کام انسان کرتا ہی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے خیر کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا، شیطان کو بھی رکھا اور اس کو بھی صلاحیت دی کہ وہ انسان کو بھٹکائے، لیکن شیطان کی سازش بہت کمزور ہے۔ ایک انسان جب شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، لیکن نیک بندوں پر اس کا فریب نہیں چلتا، تو شیطان اب صحیح راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی شر کو انسانوں کے راستے میں رکھا ہے تاکہ ایک انسان شر سے بچتے ہوئے خیر کے راستے پر گامزن ہو اور وہ جنت کا حقدار بن سکے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ بچے ہوں یا بڑے، بائیں ہاتھ سے اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، پیتے تھے، لہذا ہمیں بھی دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سوچ کر کے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے اس کے باوجود بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہمارے اوپر آ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا لستطعت، تم کھا بھی نہ سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی اس کے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے اس سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، لہذا ہم بھی دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ایک مسلم بھائی ہیں جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں، میں نے اسے بہت سمجھایا، قرآن و سنت میں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، خودکشی اپنے آپ کو ختم کر لینا، سوسائڈ کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنی جان کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، یہ جان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس کے ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ اس کا مالک ہمارا رب ہے، اور ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس جان کو جیسے چاہیں برباد کریں یا اس جان کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اگر کسی طرح سے ہم کو پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کیا ہے اور ہم اپنے طور پر نیک ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ پریشانی اور یہ مصیبت ہمارے لیے خیر لے کر کے آئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے، لہذا پریشانی سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایک مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر اسے غم لاحق ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور ہر حالت میں خوشی ہو یا غم ہو، ہر حالت میں مومن کا معاملہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن پریشانیوں سے تنگ آ کر سوسائڈ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے میں بہتری ہے۔ ظاہر میں تو لگتا ہے کہ پریشانی ہے، لیکن اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو دیکھ لے تو اس کا جو فیصلہ ہے
اس فیصلے کو پیر سے کچل دینے کی کوشش کرے گا۔ لہذا ہمیشہ ایک بندے کو، ایک بندی کو اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہیے، چاہے کتنی بھی پریشانی ہو، لیکن اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا، ایک مسلمان کا عقیدہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سوسائڈ کرے، قطعاً نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، ایک بندہ جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ذریعہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جیسے اپنے آپ کو ایک انسان مارتا ہے ویسے ہی وہ سزا پاتا رہے گا۔ کیا انسان اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا اگر پریشانی ہے تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے، لہذا اللہ کے فیصلے کا استقبال کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ بہتر ہوگا، لہذا اس فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے، اسی میں بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عدالت سے خلا لینے کے بعد کیا ایک عورت کا نکاح اپنے سابقہ شوہر سے ممکن ہے؟ ایک عورت نے اگر کسی مرد سے خلا لیا ہے اور خلا لینے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کا تعلق ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ عام مردوں کے جیسے دونوں ہو چکے ہیں، عام عورتوں کے جیسے دونوں ہو چکے ہیں، لہذا اگر پھر زندگی میں کبھی وہ ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں نئے مہر اور نئے نکاح سے، تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ نئے مہر اور نئے نکاح سے ایک ساتھ ہو لیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے سامنے سے گزرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه۔ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو 40 تک وہاں پر کھڑا رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ 40 کی تحدید راوی نے نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مہینہ کہا یا 40 دن کہا یا 40 سال کہا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سخت وعید ہے ایسے انسان کے لیے جو نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ البتہ اگر 4 ہاتھ کے 3 ہاتھ کے فاصلے پر، 3 ہاتھ کے فاصلے سے اگر کوئی آدمی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ امام کے لیے اسلام کے نقطہ سے کیا شرائط ہیں؟ یعنی امام اگر کوئی ہے اور لوگوں کی امامت کرا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے میں سترہ رکھ لے یا دیوار کی اوٹ میں نماز پڑھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سترہ ہے اس کے سامنے سے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے قرآن خوانی کی جا سکتی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کا ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم زندوں کے لیے اتارا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا ہے کہ ہم مردوں کو پڑھ کر کے بخشتے رہیں، بلکہ قرآن کریم کا نزول زندوں کے لیے ہوا ہے۔ قرآن کریم زندوں سے خطاب کرتا ہے، اسی لیے قرآن کریم کا ایصال ثواب مردوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، ایصال ثواب بھی عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہے، یعنی عبادت میں وہی کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بہت سارے عزیز وفات پائے، آپ کی بیویاں وفات پائیں، آپ کی بیٹیاں وفات پائیں، آپ کے بہت سارے صحابہ اور صحابیات وفات پائے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو بھی قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب کیا ہو، ایسا نہیں ملتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو ہماری شریعت میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ لہذا خلاصہ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ایصال ثواب مردوں کو کرنا یہ نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے، لہذا ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ ہاں مردوں کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، لہذا ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے صدقات و خیرات ثابت ہے، ہمیں صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے اور بھی دوسرے خیر کے کام اگر ہم کر سکتے ہیں تو خیر کے کام کریں، وہ ثابت ہیں، ان کا ثواب مردوں کو ملے گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مردوں کو پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو آج کے ماحول میں کیسا رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آج کا ماحول ہو یا کبھی کا بھی ماحول ہو، ایک نوجوان کو اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان بن کر کے زندگی میں آنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسداں بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لیکن وہ مسلمان رہے، مسلمان رہے۔ اور مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دین سیکھنے کی طرف دھیان دیا جائے، دین پر عمل کیا جائے، اور دین پر عمل کرنے میں بنیادی کام یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت ہو، قرآن ہمارا نوجوان پڑھنا جانتا ہو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں اتار لے تاکہ قرآن اس کی زندگی کے لیے معاون بن سکے، اور پھر ہمارا نوجوان کہیں بھی رہے تو اس کے ذہن میں یہ احساس ہو کہ ہم دینے والی قوم ہیں، لینے والی قوم نہیں۔ اگر یہ احساس ہوگا تو کہیں بھی رہے گا، مسلمان بن کر کے رہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے رب نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ہمارا کام ہے لوگوں کی رہبری کرنا، لوگوں کو دینا، ہم لینے والی قوم نہیں ہیں، ہم تابعداری اختیار کرنے والی قوم نہیں، بلکہ ہم دوسروں کی قیادت کرنے والی قوم ہیں۔ لہذا اگر ہمارا نوجوان یہ احساس اپنے اندر پیدا کر کے جیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، دنیا کی رہبری کرنے والے ہیں، ہمارے پاس وہ ہیرا ہے جو دوسری قوموں کے پاس میں نہیں ہے، اگر یہ احساس اپنے اندر پیدا کر کے ہمارا نوجوان رہے گا، چاہے وہ اسکول میں رہے، کالج میں رہے، کسی بھی فیلڈ میں رہے، کسی کمپنی میں رہے، اگر اس کو یہ احساس ہوگا کہ اسلام سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو وہ سیکھے ہوگا، اس پر وہ عمل کرتا ہوگا، اس کی طرف وہ دعوت دیتا ہوگا، تو ہر جگہ کامیاب رہے گا۔ اور ہمیں اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دوسری شادی کے لیے بھی شرط ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ شرط بھی بیان کر دیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اپنی بیویوں کے بیچ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے نبی نے بیان فرمایا من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل، اگر کسی کے پاس میں 2 بیویاں ہوں اور کسی ایک کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سرا گرا ہوا ہوگا۔ اس لیے دوسری شادی کے لیے سوچنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ کیا آپ انصاف بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے دوسری شادی کے لیے نہ سوچیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کیا، اور کیا اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ وتر کی نماز میں
دعا کی جگہ پر ہاتھ اٹھا کر کے دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی زبان میں دعا کرنے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماثور دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ نماز کے اندر دعا کرنے کی اپنی زبان میں گنجائش بعض علماء خاص حالات میں دیتے ہیں، اور وہ اس وقت جب کہ ایک آدمی کی زبان نہ چلتی ہو، دعائیں یاد نہ ہو پا رہی ہوں، جیسے بہت سارے عمر دراز قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا نو مسلم ہوتے ہیں جن کی زبان نہیں چلتی ہے، دعائیں یاد نہیں ہو پاتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنی زبان میں دعا کر لیں، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ ہر ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ ماثور دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یاد کرے اور انہی کا اہتمام کرے۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کسی کی موت کے بعد تیجا اور 40واں ہوتا ہے، اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ ہم نے ابھی عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں وفات پائیں، آپ کی بیویاں وفات پائیں، بہت سارے صحابہ وفات پائے، صحابیات کی وفات ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں اتنی سخت تھیں یا اتنی موٹی تھیں کہ حدیث کی کتابوں میں نہیں آ سکتی تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا تیجا کیا، کس کا 40واں کیا، برسی کی، یہ باتیں اتنی بہت بڑی تھیں کہ حدیث کی کتابوں میں ذکر نہیں کی جا سکتی تھی؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملنے کے باوجود آپ نے اپنی بیٹی، اپنی بیوی یا صحابہ و صحابیات کا تیجا نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، برسی نہیں کی، تو ہمیں کیوں کا حق پہنچتا ہے کہ تیجا، 40واں اور برسی کی طرف دھیان دیں؟ بلکہ اگر اپنی قوم میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہندوؤں کے ہاں تیجا ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے۔ دوسری قوموں سے مستعار لے کر کے آج ہم نے اس کا اسلامائزیشن کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، دوسری قوموں سے دین نہیں سیکھنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اپنے وطن ہندوستان میں ہماری بہنیں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی شادی کا رسم و رواج، جہیز جیسی لعنت، یا پھر مسلم نوجوانوں میں جہالت؟ دیکھیں، یہ ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم وجہ دین سے دوری ہے۔ سب سے اہم وجہ دین سے دوری ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو ارتداد کا یہ فتنہ جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے پورے طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دائرے میں، اپنے گھر میں دین کو رواج دیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے سماج میں دینی رجحان پیدا کریں، دینی تعلیم حاصل کرنے کا شعور پیدا کریں۔ اگر ایسا کر لیا سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا برتھ ڈے منانا صحیح ہے؟ برتھ ڈے منانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، صحابہ کرام نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، کسی نے بھی 300 سال کی بہترین صدیاں گزر گئیں لیکن کسی نے بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، لہذا ہمیں بھی برتھ ڈے منانے سے بچنا چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے وطن میں 10 دن کے لیے جاتے ہیں تو کیا نمازیں قصر کریں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ آپ اگر کہیں پہ اپنے وطن میں جائیں یا کہیں پہ بھی سفر کریں، آپ اگر
4 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتے ہیں، 4 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ قصر نہیں کریں گے بلکہ اپنی نماز مکمل پڑھیں گے۔ اگر 3 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنی نمازیں قصر کریں گے۔ 4 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو آپ نمازیں قصر نہیں کریں گے، 3 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو نمازیں قصر کریں گے۔ ایک سوال اور ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کی میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن قضا ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ اگر آپ جان لیں گے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے تو قضا نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من صلی الفجر فی جماعت من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ۔ جو آدمی جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے گویا کہ وہ آدھی رات تک قیام کیا، اور جو آدمی جماعت سے فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے وہ پوری رات تک قیام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی وجہ سے پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھے گی تو ہماری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، اللہ پوری رات قیام کرنے کا ثواب دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی گارنٹی ہمیں ملتی ہے، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر یہ عہد ہونا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز ادا کریں گے، اپنے آپ سے یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے 3 بجے تو آپ جگتے ہیں یا نہیں جگتے؟ کیوں جگتے ہیں؟ اس لیے کہ عزم ہے۔ ویسے ہی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو ہماری زندگی سے بہت بڑی نعمت ہے جو چھوٹی ہوئی ہے، بہت بڑے محروم انسان ہیں ہم۔ یہ احساس سب سے پہلے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ہم الارم گھڑی کا استعمال کریں، 2-3 الارم لگائیں۔ ایک الارم پہ نہیں جگتے ہیں، 2 منٹ کے بعد الارم لگائیں، 2 منٹ کے بعد پھر الارم لگائیں، 2-3 الارم لگائیں۔ اگر ہم الارم لگائیں گے، پختہ ارادہ ہوگا، کسی ساتھی کو بھی بول دیں وہ آپ کو جگا دے، رات میں کم کھائیں اور دیر رات تک جگنے سے بچیں۔ اگر ایسا کریں گے، اپنی زندگی کے لیے پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ فجر کی نماز پڑھ سکیں گے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ آج کے بچے سر پر ٹوپی نہیں لیتے ہیں، بولتا ہوں لیکن نہیں مانتے۔ ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ لا صلاۃ لحائض الا بخمار، کے بالغہ عورت کی نماز دوپٹہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو، لیکن مرد کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کا سر ڈھکا ہوا ہو۔ البتہ ٹوپی پہننا اگر کہیں پہ عادت ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ نماز کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ فی الحال میری شادی ہوئی ہے، بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، اگر ادا کر دیتا ہوں تو بیوی کا حق ہو جائے گا یا بدستور رہے گا؟ دیکھیں، مہر کی ادائیگی ضروری ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ لہذا آپ اگر اسے ادا کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس کا حق جو دوسرا ہے نفقہ کا وہ بھی ساقط ہو گیا، بلکہ نفقہ کی ادائیگی ہوگی ہی۔ البتہ مہر شادی میں ایک شوہر پر واجب ہوتی ہے، لہذا اس کی ادائیگی ہونی ہی چاہیے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرنا چاہیے یا سجدہ کے لیے جاتے وقت؟ رفع دین 4 جگہوں پر مسنون ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں آخری سوال کی طرف، جس میں دعاؤں کی درخواست ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کرا دیں۔ ایک بہن کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ میری بہن کا آپریشن ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرا دیں۔ ایک بھائی نے اور میسیج کیا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کے لیے دعا کرا دیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اگرچہ
جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دینا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا، اور الہ العالمین ہم سب کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھنا، اور موت دینا تو ایمان پر موت دینا۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ